اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے دل کی خرابیاں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین مفسدات قلب میں فرماتے ہیں، دل کو روحانی طور پر خراب کرنے والی 5 بیماریاں ہیں۔ نمبر 1، برے دوستوں کی کثرت۔ نمبر 2، خشکن طویل آرزوئیں۔ نمبر 3، اللہ کے سوا چیزوں میں دل کا اٹک جانا۔ نمبر 4، شکم سیر ہونا۔ نمبر 5، بلا کی نیندیں۔ حالانکہ دل کا اصل کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف لپکتا ہے، آخرت کا شیدائی ہوتا ہے، راہ حق کے حجابات دور کرتا ہے، صراط مستقیم کے ڈاکوؤں عمل اور نفس کی آفات سے خبردار کرتا ہے، کیونکہ یہ دل کو حق تعالیٰ نے روشنی، زندگی، قوت، صحت، عزم بخشا ہوتا ہے۔ یہ 5 روگ دل کو لگ جائیں تو دل کا نور کھو جاتا ہے، بصیرت کی آنکھ روشن نہیں رہتی، دل کے کان بہرے ہو جاتے ہیں اگرچہ ظاہری کان اور زبان کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان بیماریوں سے اعضائے جسم کمزور پڑتے ہیں، صحت خراب اور عزیمت تباہ ہوتی ہے، ہمتیں جواب دے دیتی ہیں بلکہ پیچھے پلٹ جانے پر مجبور کرتی ہیں، جرأت اقدام باقی نہیں رہتی۔ جس کسی کو ان بیماریوں کا شعور و ادراک نہیں، وہ تو اپنے دل پر موت وارد کر بیٹھا۔ ہم جانتے ہیں جس پر موت وارد ہو جائے وہ زخم لگنے پر بھی تکلیف محسوس نہیں کرتا، یعنی جان ہوگی تو زخم تڑپائے گا، پھر مردہ دل کیوں کا ٹیس محسوس کرے۔ یقین جانے حقیقی خوشگوار زندگی، پرلطف زندگی، مسرور زندگی، با کمال زندگی صرف اللہ کی معرفت و محبت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی شیریں یاد سے کون سکون ملتا ہے، اس کی قربتوں میں فرحت و شادمانی ہے، اسی سے ملاقات کا شوق سرور بخشتا ہے۔ جسے یہ نعمتیں مل جائیں اسے تو موت سے پہلے ہی اس دنیا میں جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایسے خوش قسمت کو 2 جنتیں مل گئیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں، یعنی جسے دنیا میں جنت نہ مل سکے وہ آخرت کی جنت میں نہ جا سکے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد محترم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سنا تھا، جو اس دنیا کی جنت نہ پا سکا وہ آخرت میں جنت کیسے پائے گا؟ کسی خدا رسیدہ بزرگ کا کہنا ہے، اہل دنیا چاہے کتنی ہی دولت و حکومت کے مالک ہوں، وہ اس دنیا سے مسکینی کی حالت میں جاتے ہیں، ہزاروں نعمتیں پا کر بھی وہ حقیقی لطف نہیں پا سکے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہا وہ لطف ہے اللہ کی محبت کا، اس کے پیار کا، اس سے ملنے کے شوق کا، اس کے استقبال کا اور اس کے سوا ہر چیز سے بے نیازی کا۔ جسے بھی یہ زندہ دل مل جائے وہ اس کی گواہی دے گا اور اس کے مزے لوٹے گا۔ اولاد آدم کے منہ سے یا ناک سے جو سانسیں آ رہی ہیں وہ محض ہوا نہیں ہے، وہ تو ایک دھواں ہے جس سے فضائے بسیط ہی مقدر نہیں ہے، بلکہ اس دھوئیں سے دل سیاہ ہو رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، دل غموں کی آماجگاہ بن رہا ہے، دل بیٹھتا جا رہا ہے، موہوم تمناؤں کا ایک صحرا ہو کے رہ گیا ہے۔ اس دل میں اللہ اور آخرت کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ بری صحبتوں اور غلط کار دوستوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ قرآن نے وہ منظر کشی کی ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس روز ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بقائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67 ہے۔ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ ہے انجام اس دوستی کا جو خود غرضی پر مبنی ہوگی، مطلب بر آنے پر
دوستی کا نتیجہ حسرت، ندامت، غم اور دکھ ہوگا، بلکہ محبت نفرت میں بدل جائے گی، دوستی دشمنی بن جائے گی۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی دوستی لازوال ہو، پائیدار ہو، نفع بخش اور نتیجہ خیز ہو، تو اسے چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں دوست بنائے اور اپنے حلقہ دوستاں کو جہاں تک چاہے وسعت دے۔ مثلا نماز با جماعت کے دوست، نماز جمعہ کے دوست، عید کے اجتماع میں دوست، حج کے عالمگیر اجتماع میں دوست، علم دینی کے ہم جماعت، جہاد کے میدانوں کے ساتھی، خیرخواہی کے رفقا۔ دوسرا جو ہے وہ جھوٹی تمنائیں۔ دل کی دوسری خرابی یہ ہے کہ انسان بحر تمنا میں تیرنے لگے۔ یہ وہ بحر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے، روئے زمین کے کنگال اس کے شناور بن جاتے ہیں۔ یہ کہاوت ہے کہ مفلسوں کی جمع پونجی صرف تمنا ہوتی ہے، شیطان کے پرفریب وعدے ان کی ڈھارس ہوتے ہیں، بہتانوں اور خیالوں کی دنیا کے باسی ہوتے ہیں، جھوٹی امیدوں کی لہریں انہیں ہر طرف سے تھپیڑے رسید کرتی ہیں، ایسے تیراک سے موجیں یوں کھیلتی ہیں جیسے کتے مردار سے کھیلتے ہیں۔ ایسے ارمانوں کی دنیا میں گھٹیا اور خسیس لوگ بستے ہیں، وہ اس خیالی دنیا سے نکل کر حقائق کی وادیوں میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ کسی کی تمنا ہے کہ قوت و طاقت حاصل ہو جائے، حکومت و اقتدار مل جائے، وہ شب و روز اسی تمنا میں جیتے اور مرتے ہیں۔ کسی کی خواہش ہے کہ ملک کی سیر کرے، سفر کی تمام آسائشیں اور سہولتیں مل جائیں۔ کسی کو ہر وقت دولت جمع کرنے کا خمار چڑھا ہوا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سب دنیا کی دولت سمیٹنے کی تمنا اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ کوئی جنسی خواہشات کا غلام ہے، چاہتا ہے ہر روز نئی سے نئی عورت اسے تسکین باہم پہنچائے اور وہ ان سے لطف اندوز ہوتا رہے، لیکن جب موت کے وقت حقیقت کا پردہ اس کی آنکھ سے اٹھے گا تو حسرت و ندامت کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ اس کے برعکس وہ زیرک و دانا بھی ہے جو ان جھوٹی تمناؤں کے پردوں میں سے اس پار جھانک کر دیکھتا ہے۔ اس کی تمنائیں علم اور ایمان کے گرد گردش کرتی رہتی ہیں، بلکہ ایسے عمل کا آرزومند رہتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کر دے۔ گویا کہ تمنا دو طرح کی ہوئی، ایک کی بنیاد ایمان، نور اور دانائی، دوسری کی بنیاد خود فریبی اور اپنے آپ سے دھوکہ ہے۔ طالب خیر مبارک ہے جو نیکی کا چاہنے والا ہو۔ ایسے شخص کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے ہیں، بعض دفعہ صرف نیکی کی چاہت کرنے پر بھی وہ اجر مل جاتا ہے جیسا کہ اس نے وہ نیکی سر انجام دے دی ہو۔ مثلاً کوئی آرزو کرے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، میں اسے اللہ کی راہ میں لٹاتا، میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا، میں احباب میں تحائف دے کر الفتیں بڑھاتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے غیر اللہ سے یاری۔ دل کی سب بیماریوں میں سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے تعلقات پیدا کر لے۔ یہ سب سے زیادہ موذی مرض ہے۔ جب آدمی غیر اللہ کا سہارا ڈھونڈ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کمزور سہارے کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسے رسوائیوں کا ہر وقت سامنا ہوتا ہے، اللہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ کا سہارا رکھنے والا یوں ہے جیسے وہ عنکبوت مکڑی کے گھر میں رہے۔ مکڑی نے جو جال بن کے گھر بنایا ہے اس سے نہ سردی سے بچاؤ ہوگا نہ گرمی سے، تو کیا فائدہ ہے اس گھر کا جو جالے میں سردی نہ روکے اور گرما میں گرمی نہ روکے۔ کتنا کمزور اور ناپائیدار ہے وہ گھر جو غیر اللہ کا سہارا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حذیفہ مرعشی حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کا خادم تھا۔ خادم کا بیان ہے کہ ہم مکہ مکرمہ کے سفر پر تھے، خوراک ختم ہو گئی، ہم کوفے پہنچے، ایک ویران مسجد میں پناہ لی۔ ابراہیم رحمہ اللہ نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، حذیفہ معلوم ہوتا ہے آپ بھوک سے ہیں۔ میں نے جواباً عرض کیا، ایسے ہی ہوں جیسے میرے شیخ آپ فرما رہے ہیں۔ مجھے فرمایا، اچھا کاغذ قلم لاؤ۔ میں لے کر حاضر خدمت ہوا، بسم اللہ کے بعد لکھا، انت المقصود بکل حال، الہی ہر حال میں تو ہی میرا مقصود و مطلوب ہے۔ پھر 3 اشعار لکھے جن کا ترجمہ ہے،
میں تیری حمد کرنے والا، میں شکر کرنے والا، میں تجھے یاد کرنے والا، میں بھوکا، میں بے آسرا، میں عریاں ہوں۔ یہ 6 میرے اوصاف ہیں، ان میں سے نصف کا میں ضامن ہوتا ہوں، اور اے میرے پروردگار نصف کا تو ضامن ہو جا۔ تیرے سوا کسی کی تعریف کروں تو بھڑکتی آگ اس کی سزا ہے۔ اپنے غلام کو نار جہنم سے پناہ دے دے۔ یہ خط لکھ کر مجھے تھما دیا اور فرمایا، لے جب کسی غیر اللہ سے دل نہ لگانا، بھائی جو شخص تجھے پہلے ملے اسے یہ خط دے دینا۔ میں خط لے کر جب باہر آیا تو ایک شخص خچر پر سوار ملا۔ میں نے خط اسے دیا، اس نے پکڑا اور پڑھا، پھر اشک بار ہوا، مجھ سے پوچھا یہ خط لکھنے والا کہاں ہے؟ میں نے بتایا فلاں مسجد میں ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک تھیلی دی، اس میں 600 دینار تھے۔ پھر میں ایک اور شخص سے ملا اور اس سے خچر سوار کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ عیسائی تھا۔ میں واپس ابراہیم رحمہ اللہ کے پاس آیا، سارا ماجرا انہیں کہہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا اس تھیلی کو ہاتھ نہ لگانا، ممکن ہے وہ ابھی آ جائے۔ خیر وہ تھوڑی دیر بعد نظر آیا، ابراہیم رحمہ اللہ کے اوپر جھک گیا، ان کا سر چوم لیا، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ نتیجہ ہے توکل علی اللہ کا۔ حضرت ابراہیم نے غیر اللہ پر بھروسہ نہ کیا تو اللہ نے صرف ضروریات ہی پوری نہیں کی بلکہ ایک مالدار عیسائی کو ان کے دست مبارک پر اسلام کا شرف بخشا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دل کی بیماریوں کا جو چوتھی وجہ ہے وہ ہے، چوتھی بیماری دل کی طعام ہے۔ طبی نقطہ نظر سے آدمی دل کی بیماریوں پر آج کل بہت تحقیقات ہو رہی ہیں، خصوصی ماہرین اسپیشلسٹ تیار ہو رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تحقیقاتی ادارے اور تجربہ گاہیں لیبارٹریز وجود میں آ رہی ہیں، بھاری اخراجات ہو رہے ہیں۔ جسمانی طور پر دل بیمار ہو یا تندرست، ہر حال میں ڈاکٹر بسیار خوری سے روکتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ زیادہ کھانے سے دل کا عارضہ پیش آ سکتا ہے، تو بیماری سے پہلے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر احتیاطیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پرہیزی غذا ڈائٹ کا استعمال عام ہو رہا ہے، کیونکہ بعض مریضان قلب کا انجام آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ کبھی یہ مرض بغیر مہلت دیے مریض کا آنن فانن خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس خوفناک منظر سے ہر فرد خائف ہے اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر طرح فکر مند ہے۔ روحانی طور پر دل بیمار ہو سکتا ہے یا کہ نہیں؟ دل کا کام فنکشن جسم کے ہر ریشے تک صحت افزا خون پہنچانا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر جسم کے ایک ایک عضو کو درست رکھنے کا کام بھی یہی کرتا ہے۔ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے ڈاکٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، خبردار ہو جاؤ، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ تندرست رہے تو سارا بدن تندرست رہتا ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ علامہ منظری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی ہے الٹ پلٹ ہونا۔ چونکہ دل بھی بہت پلٹے کھاتا ہے اس لیے اس کا نام قلب ہوا۔ یہ امیر بدن ہے، سارا بدن اس کی رعیت ہے۔ حاکم اور امیر ٹھیک ہوگا تو اس کی رعایا بھی ٹھیک رہے گی، امیر بگڑ جائے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم مدارج السالکین میں فرماتے ہیں، کھانے کی کیا خرابیاں ہیں؟ بعض اشیاء بالکل حرام ہیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں، مثلا مردار، خون، خنزیر، کچلی والے درندے، پنجے سے کھانے والے پرندے، یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور حقوق العباد میں حرام وہ ہے چوری، ڈاکہ، کسی کی رضامندی کے بغیر اس کی چیز لینا، چاہے جبراً ہو یا کوئی شرماتے ہوئے بول نہ سکے اور آپ اس کی چیز اٹھا لیں۔ ان کے علاوہ بھی جو کچھ چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں، مثلا کھانے کی حلال اشیاء ہیں مگر آپ کھانے میں اسراف کریں، بے تحاشا کھا جائیں، اتنا کھا جائیں کہ پھر ہاضمے کے چورن ڈھونڈتے پھریں، یعنی حلال چیزیں ہیں مگر حد سے زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ کھانے لذیذ ہیں، چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ یوں جب جانوروں کی طرح شکم سیر ہو کر کھائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا طبیعت بوجھل ہو جائے گی، سستی غالب آئے گی، بدن کی چستی ماند پڑ جائے گی، شہوت جوان ہو جائے گی، جنسی تسکین کے سامان ہوں گے، شیطان انسان
انسانی بدن میں خون کی نالیوں میں سے گردش کرے گا۔ اسی لیے روزہ رکھنا جسماً بھی مفید ہے اور روحانی طور پر بھی۔ روزے سے شیطانی راستے بدن میں مسدود ہو جاتے ہیں۔ بھوک شیطان کا راستہ روکتی ہے۔ جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ پیے گا، پھر وہ زیادہ سوئے گا اور زیادہ خسارے میں رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بس اتنا کھائے جس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو پیٹ میں 3 حصے تصور کر کے ایک حصے میں کھانا، دوسرے میں پانی اور تیسرے میں سانس لینے کی گنجائش چھوڑے۔ ایک دفعہ شیطان لعین کے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، ابلیس کبھی تیرا وار مجھ پر بھی چلا ہے؟ کہا نہیں، البتہ ایک شام آپ کھانے بیٹھے تھے تو میں نے آپ کی تمنائے طعام کو بڑھا دیا۔ آپ اس شام زیادہ کھا گئے تو نیند میں مدہوش رہے اور عبادت سے محروم رہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی شکم سیر ہو کر نہ کھاؤں گا۔ دل کی بیماریوں کی جو 5ویں وجہ ہے وہ ہے کثرت نوم۔ بصائر ذوی التمیز جلد 5 میں نوم کے بارے میں لکھا ہے، رطوبتوں کے بخارات جب دماغ کی طرف چڑھتے ہیں تو دماغی اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس سے غنودگی اور نیند پیدا ہوتی ہے۔ نوم موت خفیف ہے اور موت نوم ثقیل ہے۔ نیند سے بدن کو آرام ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیند کی کثرت دل کو مردہ کرتی ہے، جسم کو بوجھل کرتی ہے، وقت کو برباد کرتی ہے، غفلت اور سستی میں اضافہ کرتی ہے۔ کثرت نوم کی بہت خرابیاں ہیں جو بدن کو نفع دینے کی بجائے نقصان دیتی ہیں۔ نفع بخش نیند وہ ہے جو شدید ضرورت کے وقت آئے۔ رات کے ابتدائی حصے میں سو جانا قابل تعریف ہے اور آخری شب اٹھ جانا بہت مفید ہے۔ دوپہر کو قیلولہ کرنا بھی مفید ہے، لیکن صبح شام سونا نحوست پھیلاتا ہے۔ خاص کر نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک سونا اچھا نہیں ہے۔ یہ وقت صحت کے لیے بہت غنیمت ہے۔ سالکین اس وقت سیر و سیاحت کرتے ہیں، اگرچہ ساری رات سفر کرتے ہوں تب بھی وہ بعد فجر نہیں سوتے، حتیٰ کہ سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ صبح کا وقت نزول رزق، حصول قسمت اور حصول برکت کا وقت ہے۔ خیر زیادہ نفع مند سونا وہ ہے جو بعد عشاء آدھی رات تک سوئے، پھر جا کر نفل پڑھے اور ذکر الہی کرے، پھر رات کے آخری حصے میں کچھ دیر سو جائے، قریباً 6-7 گھنٹے سوئے۔ طبیبوں کے نزدیک بھی یہ سونا پسندیدہ ہے۔ اس سے زیادہ یا کم سونا صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ناپسندیدہ سونا وہ ہے جو غروب آفتاب کے بعد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت ناپسند فرماتے تھے۔ یہ مکروہ شرعی بھی ہے اور مکروہ طبعی بھی۔ نیند کی کثرت سے مصیبتیں آتی ہیں۔ مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، طبیعت میں خشکی آ جاتی ہے، سانس درست نہیں آتی، منہ وغیرہ کی رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں، دل اور بدن کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ وجود کی تندرستی میانہ روی میں ہے۔ جو یہ اختیار کر لے وہ بہت سی بلائیاں سمیٹ لے گا۔ کہتے ہیں نیند موت کی بہن ہے۔ شیلے نے بھی یہی کہا، How wonderful is death and his brother sleep۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت الکرسی کے جملے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کے تحت یہ واقعہ لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار فرشتوں سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ سوتا ہے؟ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کو 3 دن تک جگائے رکھیں، اسے سونے نہ دیں، پھر اس کے ہاتھوں میں 2 کانچ کی بوتلیں تھما دو کہ مضبوط پکڑے رکھے اور یہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام 3 روز سے بے خواب رہے تھے، نیند کے جھٹکے آ رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں بوتلیں تھامے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت بھی فکر مند کر رہی ہے کہ ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائیں۔ بالآخر نیند کا زوردار جھونکا آیا، دونوں ہاتھوں کی بوتلیں آپس میں ٹکرا کر چور چور ہو گئیں، یعنی ایک ہاتھ دوسرے پر زور سے لگا تو بوتلوں کا کام تمام ہو گیا۔ یہ تفسیر طبری میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعے سے بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ اگر سو جائے تو زمین و آسمان اس کے ہاتھوں میں ہیں تو دونوں آپس میں ٹکرا جائیں اور نظام کائنات درم برم ہو جائے۔
وہی ایک ذات ہے جو نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ نیند ایک کمزوری ہے جو اللہ کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے بالا تر ہے، لیکن جاندار مخلوق اگر نیند نہ لے بھی تو بھی نقصان میں ہے، اگر حد سے زیادہ سوئے تو بھی نقصان دہ ہے۔ نیند کو حد اعتدال پر رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ دل کو تندرست رکھنے کے لیے نیند مناسب رکھی جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔